السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مشرق وسطی میں امن کا قیام 2 ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اشیاء اور کرنسی اسمگلنگ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی ملی بھگت سے روزانہ ایرانی تیل کی 27,000 گاڑیاں داخل ہو رہی تھیں۔ 4 سماعتوں کے بعد یہ کارکردگی ہے، ایک کیس ختم نہ ہوا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت۔ MQM نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی۔ PTI کا لبرٹی چوک پر جلسے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ PTI نے جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں DC لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں، شاہد خاقان عباسی نے کھل کر مخالفت کر دی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ قافلہ لے کر استقبال کے لیے نہیں جاؤں گا، اس کا قائل نہیں۔ وطن واپسی کے لیے پارٹی نواز شریف کو گمراہ کر رہی ہے۔ عالمی بینک کا پاکستان میں قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اہم مشورہ۔ عالمی بینک نے کہا کہ ریٹیل سیکٹر سے سیلز ٹیکس گنجائش کے مطابق وصول کیا جانا چاہیے، یوٹیلیٹی اسٹورز کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے اور BISP بجٹ بڑھانے کا IMF کا نیا مطالبہ۔ کینیڈا بھر میں فلسطین کے حامیوں کی جانب سے مختلف شہروں میں ریلیوں کا انعقاد۔ ٹروڈو کا یہودی کمیونٹی سینٹر میں خطاب۔ ٹروڈو کی فلسطین کی حامی ریلیوں کی مخالفت۔ پروازیں منسوخ ہونے پر کینیڈین اسرائیل میں پھنس گئے۔ تھینکس گیونگ کے موقع پر اسرائیل میں کینیڈین سفارت خانہ بند۔ ایئر کینیڈا نے تل ابیب کے لیے اتوار سے اپنی سبھی پروازیں منسوخ کر دیں۔ کینیڈا میں فوڈ بینک استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد اب تک کی بلند ترین سطح پر۔ کینیڈا بھر میں فوڈ بینکوں کی اس تھینکس گیونگ کی ضرورت میں اضافے کا سامنا، ماہرین کو صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 690 ہو گئی، 3,700 سے زائد زخمی۔ حماس کے حملے میں 9 امریکی، 18 تھائی اور ارجنٹائن کے 7 شہری بھی ہلاک۔ حماس کی جمعے کو یوم طوفان اقصی منانے کی اپیل۔ افغانستان میں زلزلے سے اموات 4,000 سے زائد ہو گئی۔ صوبہ ہرات میں زلزلے سے 2,000 گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کا قیام 2 ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ ہم اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کا قیام 2 ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سرکاری ٹی وی کے اینکرز اور ویلاگرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین سے متعلق ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے۔ ہم اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 18 ارب ریکور کیے کیونکہ اس سے پہلے نہیں کیے گئے۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں مگر اسمگلنگ کا مسئلہ درپیش ہے، وقت لگے گا لیکن کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انتظامی امور پر توجہ نہ دینے سے مہنگائی، گردشی قرضے، اسمگلنگ جیسے مسائل پیدا ہوئے۔ کوشش ہے ایسے اقدامات کر جائیں جو آئندہ حکومتوں کے لیے مثال ہوں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتوں کا کام تمام شعبوں کے لیے مؤثر پالیسی سازی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ MD IMF سے حوصلہ افزا ملاقات ہوئی۔ ہمیں اپنے ٹیکس کو بڑھانا ہوگا۔ رجسٹرڈ پناہ گزینوں کو بے دخل نہیں کیا جا رہا۔ غیر قانونی طور پر مقیم
غیر ملکیوں کا انخلا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ اسمگلنگ اور غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی تجارت پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ صرف 11 اشیاء کی صورت میں قومی خزانے کو ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں تقریباً $3.5 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے موقع پر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینیا جارجیوا کرنسی اسمگلنگ روکنے کے اقدامات سے آگاہ کیا تھا۔ انہیں آگاہ کیا کہ پاکستان نے اپنے زر مبادلہ کے کم ذخائر کو روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر کم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عالمی قرض دہندہ پاکستان کو نیا قرض دے گا اگر انتخابات جنوری سے آگے جاتے ہیں۔ سینئر صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ مقامی حکام کی ملی بھگت سے اسمگل شدہ ایرانی تیل کی 27,000 گاڑیاں روزانہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے داخلے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے فی گاڑی رشوت دی جا رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر اسمگلنگ میں کردار ادا کرنے والوں کو بھی شیئرز دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے راستے ملک کے دیگر حصوں میں اشیاء کی غیر قانونی سپلائی کے راستے 3 سال قبل بند ہو گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں 1674 غیر قانونی POL ریٹیل آؤٹ لیٹس سیل کیے گئے، 1155 FIRs درج کی گئیں اور کسٹمز ایکٹ کے تحت اثاثے منجمد کرنے کے لیے 781 درخواستیں دائر کی گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں وکلاء، ڈاکٹرز، صحافیوں، میڈیا مالکان اور ریٹیلرز پر ٹیکس لگانا چاہتا ہوں۔ سب کو واجب الادا ٹیکس دینے چاہیے۔ نجکاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کو روکنے کے لیے اس سال دسمبر تک اپنی پالیسی کا خاکہ بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف تجاویز زیر غور ہیں، جن میں نجی شعبے کے ساتھ رعایتی معاہدوں پر دستخط کرنا اور ان کمپنیز کو صوبوں کے حوالے کرنا شامل ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہ ہوا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ MQM نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی۔ اس کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ آرٹیکل 191 میں لفظ لاء کا مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کا قانونی اختیار تو دے رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میری اپنی ساتھی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات کو روک کر رکھیں۔ 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہ ہوا۔ مسٹر صدیقی، آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں، اپنے دلائل پر توجہ دیں۔ چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 191 میں لاء کا کیا مطلب ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب سے کہا اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجیے گا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں۔ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں۔ اگر اس طرح سوال کے دوران خلل ڈالیں گے تو یہ نامناسب ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ میں سوال میں خلل نہیں ڈال رہا، وکیل کو سن لیتے ہیں پھر سوالات کا جواب آ جائے گا۔ ہمیں پہلے ہی رائے دینے کے بجائے فیصلہ لکھنا چاہیے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے جیسی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ موجودہ قانون سے مگر یہ اصول متاثر نہیں ہوا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے پوچھا کہ لیجسلیٹو انٹریز پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر سپروائزری کا اختیار دیتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں لبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں لبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ لبرٹی چوک میں جلسے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست عظیم اللہ خان نے دائر کی۔ درخواست میں DC لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 5 روز قبل متعلقہ فریقین کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی۔ پرامن جلسہ کرنا ہر ایک کا آئینی حق ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت لبرٹی چوک پر 15 اکتوبر کو شام 7 بجے جلسہ کرنے کا حکم دے۔ عدالت جلسے کے لیے سیکیورٹی انتظامات فراہم کرنے کے لیے بھی حکم جاری کرے۔ دائر درخواست میں کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور اور دیگر ذمہ داران کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواستیں دیں، لیکن لبرٹی چوک لاہور میں 15 اکتوبر کے جلسے کے لیے PTI کو اجازت نہیں دی گئی۔
اجازت نہ ملنے سے جلسے کے انتظامات کے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کے لیے آئین پر سیاسی جماعت کو عوامی رابطے کی اجازت دیتا ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت ڈپٹی کمشنر لاہور کو پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا حکم دے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں۔ نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے نون لیگی رہنما نے کہا کہ قافلہ لے کر استقبال کے لیے نہیں جاؤں گا، اس کا قائل نہیں۔ وطن واپسی کے لیے پارٹی نواز شریف کو گمراہ کر رہی ہے۔ نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ اشتہاری قرار دیے گئے شخص کو ضمانت نہیں مل سکتی، پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے ورنہ پیچیدگی بڑھے گی۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی تو ہم جیسے لوگ الگ ہو جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں۔ الیکشن سے متعلق شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ حالات میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، حتمی فیصلہ حلقے کے لوگ کریں گے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری کا مطالبہ کر دیا، تاہم نگراں حکومت نے فی الحال جواب نہیں دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری کا مطالبہ کر دیا، تاہم نگراں حکومت نے فی الحال جواب نہیں دیا۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ نے یوٹیلیٹی سٹورز سمیت حکومتی اداروں کو لیز پر دینے یا فروخت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے اور بی آئی ایس پی بجٹ بڑھایا جائے۔ وزارت انڈسٹریز نے مختلف تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی ملکیتی اداروں کی سربراہی معاشی صورتحال میں معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو ختم یا نجی شعبے کے حوالے کیا جائے۔ ذرائع انڈسٹریز پروڈکشن نے بتایا ہے کہ وزارت صنعت و پیداوار یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ نگراں حکومت کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز کا حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ دوسری جانب عالمی بینک نے پاکستان میں قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ٹیکس اصلاحات کا مشورہ دے دیا اور کہا ریٹیل سیکٹر سے سیلز ٹیکس گنجائش کے مطابق وصول کیا جانا چاہیے۔ عالمی بینک نے کہا کہ ریٹیل سیکٹر سے سیلز ٹیکس گنجائش کے مطابق وصول کیا جانا چاہیے۔ ریٹیل سیکٹر 402 ارب روپے کم ٹیکس دے رہا ہے، صوبے زرعی آمدن پر ٹیکس کی وصولی بہتر بنائیں۔ عالمی بینک نے پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس وصولی کے لیے اصلاحات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سگریٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانی چاہیے۔ سگریٹس پر ٹیکس بڑھا کر 268 ارب روپے زیادہ جمع ہو سکتے ہیں اور انکم ٹیکس میں رعایت ختم کرنے سے 67 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی بینک کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قرضے خطرناک حد تک پہنچ رہے ہیں، قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے آمدن بڑھانا ہوگی۔ عالمی بینک کا کہنا تھا کہ پاکستان 737 ارب روپے کے ٹیکس گنجائش سے کم جمع کر رہا ہے۔ ٹیکسوں میں چھوٹ کم کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس اصلاحات پر توجہ دی جائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔